صفحہ نمبر 190 دے ہوتے آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر لوگاں نو پتہ چل جائے اگر لوگاں نو پتہ چل جائے اس رمضان دے مہینے دی عظمت کی ہے اور ایدیاں برکتاں کی نے اور ایدے وچ رحمتاں کنیاں اتر دیاں نے. فرمایا اگر انہاں نو پتہ چل جائے تو فرمایا اے بندے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرن یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہی رکھیا کر. اگر پتہ چل جائے کہ رمضان دی عظمت شان رفت مقام بلندی کی ہے اور اللہ دی رحمتہ کتنی اتر دیاں نے تو اے دعا کرن یا اللہ سارا سال ہی رمضان رہن دیا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک دے راوی نے کنز الامال دے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 617 حدیث تا نمبر 23721 دے ہوتے آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمانے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین رمضان دے مہینے دے اندر ہر روز افطاری دے ٹائم جب روزہ افطار کیتا جاندہ ہے فرمایا افطاری دے وقت اللہ رب العالمین ایسے 10 لاکھ بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوندی فرمایا ہر روز افطاری دے ٹائم اللہ 10 لاکھ جہنمیاں نو جہنم تو آزاد فرما چڑھتا. اتنی عظمت والا مہینہ ہر روز افطاری دے ویلے 10 لاکھ ایسے جہنمی جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئی اللہ رب العالمین انہوں نے جہنم تو آزاد فرمانا اور فرمایا اس مہینے دے ہر جمعے والی رات اور جمعے دا سارا دن افطاری تک آقا کریم علیہ السلام فرمانے نے جمعے والی رات یعنی جڑیا ہون گزر کے گئی جمعے والی رات اور آج دا دن فرمایا ایدی ہر گھڑی ہر ساتھ ایک گھڑی ایک سا جڑا نا ایک سا دے وچ ایک گھڑی دے اندر ایک ساتھ دے اندر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیاں نو جہنم تو آزاد فرما چھڑ دا. اسے واقعہ دینے پائی ایدی تے ہر گھڑی بھی عظمت علیہ سبحان اللہ ہولی آکھو جمعہ شریف دی ہر گھڑی ہر ساتھ دے اندر اللہ رب العالمین اس مہینے دی ہر ساتھ دے اندر جڑا جمعہ شریف دی رات اور آج دا دن جڑا فرمایا ہر ساتھ دے اندر اللہ رب العالمین ایسے 10,000 جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر دے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی نہیں. اور ایک روایت دے اندر فرمایا جننے پورے مہینے وچ اللہ جہنمیاں نو آزاد کر دے نا تو جدو ستیمی رات آن دی ہے نا پورے مہینے جنہیں آزاد کیتے ہوندے نے اس رات نو اللہ سارے آزاد فرما چھڑ دائے. یعنی ہر گھڑی اور پھر جدو آن دی عید والی رات جدن چند چڑھ دے فرمایا جنہیں سارے مہینے وچ گناہگاراں نو آزاد کر دے نا انہیں اس رات نو اللہ گناہگاراں نو جہنم تو آزاد فرما چھڑ دے. تو اس مہینے دا ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ عظمتاں تے برکتاں والی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرما دے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہر اولہ رحمہ فرمایا اس مہینے دے پہلے 10 دن اللہ دی رحمت دن شہرن اصلا جو نات نہیں نا پڑھی اچھا تاپ لکھا لگ گیا شہرن اولہ رحمہ فرمایا اس مہینے دے پہلے 10 دن پہلا عشرہ جڑا ہے نا اس عشرے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوتا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً تے درمیانے 10 دنہ درمیانہ جڑا عشرہ ہے او دے وچ ہندہ کی یہ فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً مغفرت غفران چو نکلے ہے
عرب دے اندر غفران اس چیز نو کیا جاندہ ہے جدو دو قبیلے آپس وچ لڑ پین دو قبیلے تو ایک قبیلے دا بندہ دوسرے قبیلے والے کول جدو آ جائے تے او دا سردار اونو اپنی انج چادر دے وچ لے لوے نا اینو کہندے نے غفران کہ بھئی اینو میں اپنی چادر تھلے لے لیا ہن اینو کچھ نہ آکھیا حضور فرماندے نے پہلے 10 دناں وچ اللہ اپنے بندیاں تے رحمت کر دے درمیانے 10 دناں چ اللہ اپنی رحمت دی بکل وچ لے لیتا وآخرہ اتق من النار او کما قال فرمایا آخری 10 دناں وچ اللہ پھر جہنم تو جہنمیاں نو آزاد فرما چھڑدا ہر گھڑی اس مہینے دی عظمت اور شان والی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک نے راوی نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان اس واسطے کیا جاندہ ہے رمضان انہوں اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ ایدے وچ بندیاں دے گناہاں نو جلا دیتا جاندہ مٹا دیتا جاندہ ہے اس واسطے رمضان کیا جاندہ ہے سبحان اللہ ذرا ایک باری پیار نہ فرماؤ کہ عظمت رمضان بولو کی ہے ہولی نہیں اچھی ساری بولو کی ہے ایک حدیث پاک عظمت رمضان نے حوالے نہ سنو اس تو بعد پھر عظمت قرآن ہے تے توڑی سبحان اللہ تو بھی میرا دل کردہ 4-5 بار یا کھنالا آپ اچھی ساری سبحان اللہ تو پھر سبحان اللہ کنز الامال دے اندر حدیث پاک اس حدیث دے راوی مولا علی نے ویکو کئیاں بندیاں دے چہرے پریشان تو نہیں ہوئے علی پاک دا نا سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو رمضان دا مہینہ آندہ نا کیڑا مہینہ ماشاءاللہ کیڑا مہینہ پھر بولو درہ کیڑا مہینہ سارے بولو گا تو اگلی گل چلانی نہیں تے اتھا ہی ہیں پھر آج کیڑا مہینہ اگوڑیاں تو ہاتھ لا کے بولو درہ کیڑا مہینہ جدو رمضان شریف دا مہینہ آندہ ہے نا اللہ دے عرش نو تے جان دے ہو نا اللہ دا عرش کسی دن انشاءاللہ عرض کرانگا اے عرش بنیا کیویں اے ہے کڈا کو انہوں چکانا والے فرشتے کنے کونے جنہ چکے آؤ آپ کڈے انشاءاللہ کسی دن پورا جمعہ انشاءاللہ عرض کرانگا لیکن حضرت علی پاک دی روایت جڑی عرض کرنا چاہتا سیدنا مولا علی شیر خدا فرما دینے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آندہ ہے اللہ رب العالمین حاملین عرش نو فرماندہ ہے وہ فرشتے جنہ عرش نو چکے آیا ہے وہ فرشتے ہر ٹیم کر دے کینے اللہ دیاں تسبیحاں کر دینے اللہ دیاں حمدہ کر دینے اللہ دیاں پاکیاں بیان کر دینے حضور نے فرمایا پر جدو رمضان دا مہینہ آندہ ہے اللہ رب العالمین انہا فرشتیاں نو فرماندہ ہے او فرشتیوں سارا سال تسی میریاں حمدہ کر دیو آج انج کرو حمدہ چھڑ دیو یا اللہ کی کریے اللہ فرماندہ ہے فرشتیوں آج تساں ہور کچھ نہیں کرنا انج کرو آج رمضان دی پہلی تاریخ تو لے کے آخری تاریخ تک تسی اکو کم کرنا ہے یا اللہ کیڑا کم اے عظمت رمضان دی عظمت کی ہے سارا سال رب دیا حمدہ کرنے والے فرشتے اللہ انہا فرشتیاں نو فرماندہ ہے او فرشتیوں آج حمدہ چھڑ دیو آج انج کرو میرے یار محمد دی امت لئی بخشش دیا دعاواں شروع کر دیو میرے محبوب دی امت واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو میں نہیں کہندہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے اللہ قرآن مجید چرشاد فرماندہ ہے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. حضرات ایوے عظمت رمضان، عظمت رمضان، عظمت رمضان تے رمضان دی ایک عظمت ایوے جڑی اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی. اللہ فرماندا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ایڈا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے دی اندر اسا قرآن نو نازل کیتا ہے، اسا قرآن نو نازل کیتا ہے. میں کہا یا اللہ پہلیاں کتاباں بھی تے تو نازل کیتیاں نہیں نا، تے یا اللہ اس قرآن دی کی خصوصیت ہے. اللہ فرماندا ہے کائنات والے سنو، فرمایا اس قرآن دی فضیلت ہے، فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا ایدی عظمت، ایدی فضیلت، ایدی خصوصیت، ایدہ بلند مرتبہ ایوے کہ اس کتاب نو نازل بھی اسائی کیتا ہے، ایدی حفاظت بھی اسی آپ ہی کرنے پہو. یا اللہ اس قرآن دی کوئی اور عظمت، فرمایا ایڈی کو عظمت والا قرآن ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ایک کتاب اگر اسی پہاڑا دن نازل کر دے، فرمایا میرے خوف تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے. ایک قرآن اتنی عظمت والا قرآن ہے. اللہ نے اس قرآن دے متعلق ایک مقام تے اور ارشاد فرمایا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قرآن اتنی کو عظمت والا قرآن ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے. جدو مکے دے کافرہ مصطفیٰ کریم نو آکھیا آدھنے اے محمد عربی اے تو کو اپنے کولو کلام بناندہ رہنا ہے، اے تو خود کلام بنانا ہے. جدو کافرہ اتنا آکھیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب اے سورت تسی اے کعبے دے نال لکھ دیو أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جدو میرے نبی نے اس سورت نو کعبے دی دیوار نہ لکھیا ہے، اللہ قرآن نازل فرمایا. اللہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میرے حبیب نوان دیو نا تو خود کلام بنانا ہے، چلو پھر فاتو بصورت من مثلہ، لے آؤ پھر انج دی کوئی صورت دے بنا کے لے آؤ، لے آؤ اس طرح دی صورت کوئی بنا کے لے آؤ ایسی صورت. اللہ رب العالمین دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ ایک کتاب کیسی عظمت والی ہے، کتھوں آئی ہے، کتھوں آئی ہے. اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. ایک کتاب رحمان والوں آئی ہے. یا اللہ لے کے کون آیا ہے؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین. فرمایا اے روح الامین لے کے آیا ہے. تے یا اللہ آئی کی دے اتے وے، اے کتاب آئی کی دے دے وے. فرمایا اے محمد مصطفیٰ دے اسا قلب تے نازل فرمائی ہے. اے
محمد مصطفیٰ دے قلب تے نازل فرمائی ہے تے یا اللہ اس کتاب وچ کوئی عظمت کوئی برکت بھی ہے وے فرمایا کیوں نہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا بے شک ایک کتاب اساں نازل کیتی ہے اس کتاب وچ مومنہ واسطے اساں شفا رکھی ہے کنہ واسطے شفا ہے بولو بولو کنہ واسطے مومنہ واسطے تو یا اللہ بے ایمانہ واسطے یا اللہ شفا دے ہو گئی مومنہ واسطے تے بے ایمانہ واسطے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فرمایا قرآن فائدہ ایمان والے نو دیندہ ہے برکت لبنی تے ایمان والے نو شفا لبنی ہے تے ایمان والے نو یا اللہ بھائی ایمان نو فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فرمایا بھائی ایمان واسطے کوئی فائدہ نہیں نیڑا کاٹا ہی کاٹا ہے انہاں واسطے یہ عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید گرامی قدر حضرات قرآن دے کولو ایک پورا ایک موضوع انشاءاللہ میں 27ویں رات نو 27ویں رات لیلۃ القدر دی 27ویں رات نو انشاءاللہ اتھے بیان ہوئے گا بار تقریباً 2.5 تو 3 گھنٹے دا بیان انشاءاللہ تاریخی بیان اور انشاءاللہ رمضان شریف دے آخری عشرے میں اعتکاف بھی ایسے مسجد ہی کرنا ہے تو جے کو دوستان دی تمنا ہوئی تھی وہ بھی کرے انشاءاللہ ہر نماز تو بعد ہلکا لگے کرے گا علمی گفتگو بھی ہوئے گی آقا کریم دے فرمان بھی کچھ صورتاں بھی یاد کر رہی ہیں جان گیا اس علمی حوالے دے نال پورے 10 دن انشاءاللہ سلسلہ چلے گا اور ایک پورا ایک قرآن مجید ایک انٹرویو ہے کہ قرآن کو لو پوچھا تو کتھوں آیا ہے کتھے رہندہ سے کیویں آیا لے کے کون آیا کی دے کول آیا کی کرن آیا کی لین آیا کی دین آیا ایک پورا انٹرویو انشاءاللہ اٹ کریں گا پر آج قرآن دی عظمت یعنی سارے محبت نہ بولیے دیکھو سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ دے سامنے بیٹھ کے فرمایا میرے صحابہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا صحابہ اے دسو مالدار بندہ کیڑا ہے مالدار بندہ کیڑا ہے صحابہ کہنے نے اسی سوچیا بھئی مالدار تے ہوئی نا جدے کول مال تے لا چوکھا ہوئے آندھنے ساں کہا سرکار فلانا تھوڑا غلام فلان تھوڑا صحابی فلان صحابی اسی مال دے حوالے نال ساڑے گل زینی مال دی آئی کیونکہ سرکار نے پوچھیا اسی دسو مالدار کیڑا ہے کہنے نے اسی چند مالدار بندیاں دے نا گنوا دیتے فرماندے نے جدو اساں مالدار تے غنی بندیاں دے نا گنوائے نے تے نبی پاک مسکرا پہ حضور نے فرمایا غلامو مالدار تے غنی او بندہ نہیں جدے کل مال چوکھا ہے سرکار نے دسو کیڑا مالدار تے غنی ہے فرمایا مالدار تے غنی بندہ اوے جنوں قرآن زیادہ ہوندہ ہوئے فرمایا مالدار تے غنی او بندہ ہے جنہوں قرآن زیادہ آندہ ہوئے کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کرنے والا ہوئے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئے زندگی چ پہلی مرتبہ تو خدا دی قسم ایمان تازہ ہو گیا اور پورا ہفتہ الحمدللہ تیاری کردہ رہے اس حوالے دے نال اور بڑیاں چیزاں نویاں ملیاں انشاءاللہ تھوڑے بھی علم میں اضافہ ہوئے گا یقیناً جدو میرے علم میں اضافہ ہے تو تھوڑے بھی انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوئے گا سنو آقا کریم دا ارشاد گرامی اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور دے صحابی یہ وہی صحابی نے جناب کی تھی حضور صاحب تو پہلے اللہ کیڑی چیز نو پیدا فرمایا حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی یہ وہی صحابی کہنے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سن لو اذا ماتا حامل القرآن اوحى الله الى الارض اللہ تأکلی لحمه قالت الہی کیف آکل لحمه
وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہنے نے ایک دن حضور دا دریائے رحمت جوش وچ سی، آقا صحابہ دی محفل چ بیٹھے ہوئے سن، آقا کریم نے قرآن دی عظمت دے حوالے نال گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا اذا ماتا حامل القرآن، فرمایا جڑے ویلے ایسے بندے دا وصال ہوندا ہے جڑا قرآن دا حافظ ہووے، جدو حافظ قرآن عالم قرآن دا جدو وصال ہو جائے، اذا ماتا حامل القرآن، جدو کسے حافظ قرآن یا عالم قرآن دا جدو وصال ہوندے، فرمایا انہوں تسی قبر رکھ کے آندے ہو، تسی رکھ کے آ جاندے ہو، اوحى اللہ الى الارض، اللہ کریم زمین نو وحی فرماندا ہے، اے اللہ دی مرضی ہے، جدے نال چاہے جدو چاہے جس انداز نال چاہے گفتگو فرماندا ہے۔ اوحى اللہ الى الارض، اللہ زمین نو مخاطب کر کے فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے اللہ تأکلی لحمہ، اللہ فرماندا نی زمین خبردار اس بندے دے جسم نو نہ کھائی، اے زمین خبردار اس بندے دے جسم نو نہ کھائی، اس بندے دے جسم دے نیڑے بھی نہ لگی۔ اللہ جدو وحی فرماتا زمین وال، اے زمین خبردار اس بندے دے جسم نو نہ کھائی۔ ہن حدیث پاک دے لفظ سنو گا تے ایمان وجد کرے گا۔ حضور فرماتے نے جدو اللہ فرماتا نی زمین خبردار اس بندے دے جسم نو نہ کھائی، کہ زمین بولے کہندی قالت الہی کیف آکل لحمک وکلامک فی جوفہ، کہ زمین عرض کر دیئے مالکہ میں کیویں اس بندے نو کھا سکنیاں جد کہ ایدہ قرآن تیرے سینے وچ پیا ہویا۔ پیر صاحب میں تے ایتھے ایک جملہ مدے نال کہنا، او یار حافظ قرآن حضور دا امتی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے کہ اللہ قرآن، اللہ اس بندے نو جنو قرآن دی دولت عطا فرما چھڑے، اس بندے دا جدو وصال ہو جائے انہوں قبر چ رکھ کے واپس آئیے۔ اللہ زمین فرما دانی زمین خبردار اس بندے دے جسم نو نہ کھائی، کیونکہ اے دے سینے وچ میرا قرآن ہے۔ اور میں کہا یار امتی دے سینے وچ قرآن ہوئے کہ زمین اس جسم نو نہیں کھا سکتی۔ او یارا جے امتی دے جسم نو اے مٹی نہیں کھا سکتی کہ جدے اتے قرآن اتریا ہے اس نبی دے نیڑے مٹی کی میں۔ او یار جڑا قرآن اپنے سینے چ محفوظ کرے کہ او دا ہو جائے وصال، اللہ زمین نو آکھے خبردار اے دے نیڑے بھی نہ جائیں۔ نہیں بولے سارے مچل کے آکھو ایک اور ادھر سبحان اللہ، خبردار ادا جسم نہ کھائیں۔ تو زمین کو کی کہندی قالت الہی کیف آکل لحمہ، زمین دی یا اللہ میں کیویں ادا جسم کھا سکنی ہاں، وَكَلَامُ کا فی جوفہی، یا اللہ کیویں کھا سکنی ہاں، ادا کلام تے تیرا کلام تے دے سینے وچ محفوظ ہے۔ اور میں کہا یار جیڑا قرآن اتریا میرے نبی تے او امتی یاد کر لوے اپنے سینے چ محفوظ کر لے تے مٹی تے او دے جسم نو نہیں کھاندی تے جدیاں اداواں دا نا قرآن ہے۔ اس نبی دے نیڑے مٹی کیویں جا سکتی ہے؟ پھر میں کیوں نہ آکھاں زمین میلی نہیں ہوتی زمن محلہ، جنہ نو آندا ہے او پڑھو باقی دھیان تھلے کر لو۔ زمین میلی نہیں ہوتی زمن محلہ، انجنی جدہ عقیدہ تے ایمان او ذرا سینے دا ٹل لا کے بولے زمین میلی نہیں ہوتی زمن محلہ، محمد کے
غلاموں کا کفن محلہ محمد کے غلاموں کا کفن محلہ آؤ میں ایڈا سی منے چی کی گل کرنا جاؤں تیرے پاکستان دی گل ہے میاں والی دی میاں والی دی میاں والی دے اندر مرکزی قبرستان میاں والی دا مرکزی قبرستان اوتھے ایک سید زادہ لیٹیا ہے سید زادہ نام حضرت میاں مراد وند مراد وند واؤ نون دال اس علاقے وچ سیدان میاں کیا جاندہ ہے حضرت میاں مراد وند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن سن انہاں دی اولاد دے وچ ہو گئے سلسلہ چلیا ایک حافظ قرآن ساری زندگی قرآن نال پیار کرنے والا قرآن دی تلاوت کرنے والا ہر ٹائم قرآن پڑھ دیاں جڑے ویلے وصال دا ویلا آیا ہے وصال دا ٹائم آیا کہ چار پائی تے لیٹے اسی اے سیدہ دا ہاتھ وچ قرآن ہے تے قرآن پڑھ دیاں روح کب سے انسری تو پرواد کر گئی ہے جڑے ویلے روح کب سے انسری تو پرواد کر گئی میری طرف دیکھو گے تے گل سمجھ آئے گی ہاتھ وچ سی قرآن لیٹے اسی پڑھ دا پیا سی کہ پڑھ دیاں جدو روح کب سے انسری تو پرواد کر گئی ہاتھ وچ قرآن اینج سینے تے آ گیا گھر والے آکیا چلو فوت ہو گیا ہن انج کریے اے قرآن چک کے سائد تے رکھیے گھر والے ٹل لایا ہے قرآن ہتھوں چھٹی چاہی نہیں ٹل لا لیا ہے قرآن ہتھوں چھٹی ہی نہیں بڑا ٹل لایا حیران پریشان ہے بھئی کیسا عجیب منظر ہے آج تک انج دا مرحلہ کدی نہیں ویکھیا یہ گل کیسی بنی ہے جڑے ویلے قرآن نہیں چھڑی چا ایک عالم دین ہے چار پائی کول کھڑے ہیں او کے کہنے نے شاہ جی اسا تھانو غسل بھی دینا ہے اسا کفن بھی دینا ہے سانو پتہ تسی قرآن نال کنا پیار کر دے رہے ہو شاہ جی اسی وعدہ کرنے غسل کفن دے لین دیو بعد وچ قرآن پھر ایتھے ہی رکھ دیا گے شاہ جی وعدہ کرنے سانو غسل کفن دے لین دیو غسل کفن دینے تو بعد اسی یہ قرآن پھر ایتھے ہی رکھ دیا گے بس اتنا کہن دی دے رہے ہتھاں دی گرفت چھٹی ہے قرآن چک کے سائر تے رکھے ہے جڑے ویلے انہوں غسل دیتا کفن دیتا غسل کفن تو بعد قرآن پاک لیا کے پھر اوتھے ہی رکھے ہے پھر شاہ جی دے ہاتھ پھر انج مضبوط ہو گئے گھر والے چار پائی اٹھائیے جنازہ گاہ وچ جا کے جنازہ پڑھے جنازہ پڑھ کے حضرت سید محمد حضرت میاں مراد وند رحمت اللہ علیہ انہاں دے پیراں والے پاسے اس سید زادے نو جدوں دفن کیتا حافظ قرآن نو ادھر بھی ولی لیٹیا ہے پیراں وچ جدوں حافظ قرآن نو دفن کیتا ہے دفن کر کے گھر والے چٹ ٹر گئے جدوں رات پئی ہے حضرت میاں مراد وند اللہ دا ولی جدا مزار اج بھی اوتھے موجود ہے خواب دے اندر اپنے قبیلے دے سارے بندیاں نو ملے نے تے مل کے آندے نے او یارو اس حافظ نو دفنان واسطے تانوں میرے سجے کھبے جگہ نہیں سی لبھی میرے پیراں وچ لبھی ہے انج اے چنگا نہیں جے کیتا حافظ قرآن نو میرے پیراں وچ دفن کر چھڑیا جے اے گل چنگی نہیں جڑے ویلے رات نو خواب ہر بندے ویکھیے تے صبح جدوں دن چڑھے تے جا کے قبرستان وچ ویکھ دے کی نے حافظ قرآن پیراں ول لیٹیا ہے کہ میاں مراد وند نے اپنے پیر ہی حافظ والوں دوجے پاسے کر چھڑے آج بھی پیر صاحب انہاں دی قبر آج بھی میاں والی دے قبرستان وچ موجود ہے جا کے بے شک ویکھ سکدے ہو جنہ ویکھیا او تے جان دے نے اس منظر نو اج بھی میاں مراد وند رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر ایس ایتھے میاں مراد وند دی قبر ہے تے پیراں وچ اس حافظ قرآن دی قبر سی او سید زادے نے اپنے پیر ہی دوجے پاسے کر لیا انہیں کہ نہ قرآن سینے چ ہوئے تے میں دل پیر کر لوا اے ہی قرآن دی عظمت تے قرآن دی برکت سبحان اللہ بولو تے اگلی گل کریے
ہے عظمت نے قرآن دیاں بہاراں نے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نا اپنے خادم ایاز نے ایک بندے کو بھیجیا کسی کم واسطے بھیجیا، وہ جدے کول گیا نا ایاز انہاں ایک کمرے وچ رات نوں انہاں دے سون دا انتظام کیتا۔ ایاز نے ویکھیا کہ جڑے کمرے وچ میرے سون دا اہتمام ہے نا اوتھے ایک نکر وچ قرآن پیا ہویا ہے، اس کمرے وچ ایک نکر وچ قرآن پاک اوتھے پیا ہے تے ساری رات ایاز ستا ہی نہیں، ساری رات ایاز ستا ہی نہیں، ہاتھ بن کے نا تے اتحیات بہ رہا، ساری رات گزر گئی۔ صبح فجر دا ٹائم ہویا تے وہ گھر والا آیا تے ویکھیا بیٹھ، انہوں نے کہا جناب تسی لگدا سوتے نہیں، آندا سو کیویں سکدا سا تو مینوں سوایا ہی اس کمرے جتھے قرآن پہ ہے تے میرے عشق نے گوارا ہی نہیں کیتا رب دی کتاب پئی ہوے تے میں لتاں کر کے پیا جاواں اودے کول۔ ایویں عظمت تے جنہ عظمت نو سمجھیا قرآن دی نو اج تک دنیا نہ بھی انہاں دا ادب دے نال لیندی ہوئی ہے۔ اسی ویسے واتے آنے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔ سنو آقا کریم دا ارشاد گرامی کنز العمال اندر حدیث پاک موجود ہے، شعب الایمان دے اندر امام بہقی نے بھی اس روایت میں لکھیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا حافظ قرآن دے حلال اور حرام نو ویخ کے زندگی گزارے، جیڑا بندہ گل سنیا جو میری توجہ دینا، جیڑا بندہ حافظ قرآن ہوئے تے قرآن نے جنہوں حرام آکھے او دے تو بچ جائے، جنہوں حلال آکھے جائد آکھے او کر لوے، حلال حرام دی تمیز کر دیا ہویا، قرآن تے عمل کر دیا زندگی گزار کے ٹر جائے، میرے نبی فرمانے نے قیامت والے دن او حافظ قرآن اپنے خاندان دے 10 ایسے بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی انہاں دی شفاعت کرا کے جنت چنال لے جائے گا۔ ان توجہ آیا کہ جملہ کہہ دیا یار حافظ قرآن پڑھے قرآن تسینے وچ کر لوے محفوظ، حلال تے حرام دی تمیز کر دیا، قرآن تے عمل کر کے زندگی گزارے، تے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اے شان عطا کرے گا کہ 10 ایسے بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی انہاں دی شفاعت کرا کے جنت لے جائے گا۔ ان تنقید نہ سمجھیں، اس نو اصلاح سمجھیں اپنی، اگر تیرا عقیدہ ڈگمگ ہوئے یار جیڑا کلمہ پڑھے مصطفیٰ دا تے قرآن نو سینے جو محفوظ کر کے او دے عمل کر کے او دے تے زندگی گزارے، اللہ اس بندے دی شفاعت دے صدقے وچ 10 ایسے بندیاں نو جہنم تو آزاد کرے گا جنہ تے شفاعت جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی۔ او یار جے امتی 10 نو بخشوا سکتا ہے تے سوچ جدیاں اداواں دا نا قرآن محمد مصطفیٰ کدو کدو بخشوا کے لے جا، کدے کدے تے مصطفیٰ کریم کرم فرمان گے۔ عظمت قرآن کی یہ سننا، ایک بزرگ نے نام ہے جناب مسلم بن عبید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شعب الایمان دے اندر امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت نو جلد 2 صفحہ نمبر 382 تے نقل فرمایا۔ امام بہقی فرمانے نے مسلم بن عبید، مسلم دا جڑا باپ ہے نا عبید رحمت اللہ علیہ، وہ فرمانے نے ایک باری میں ایک سفر تے نکلیا،
کشتی چ بہ گیا تے کشتی ٹرنی سی سمندر وچ فرماندے نے میرے نال ہور بھی بندے بیٹھے انہاں بندیاں وچ ایک پینڈو بندہ بھی آ کے بہ گیا پینڈو بندہ سیدھا سادہ بندہ وہ بھی آ کے کشتی دے وچ بہ گیا جناب عبید رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جدو او پینڈو بندہ بھی کشتی چ بیٹھا اسی بھی بیٹھے ہیں کشتی سمندر ہی چل دی جا رہی تھوڑا جا جدو سفر کیتا ہے اچانک دریا سمندر دے اندر طوفانی لہر آئی ساڑی کشتی ڈولن لگ پئی آندے نے جدو کشتی ڈولے کھان لگ پئی ہلارے کھان لگ پئی اسی تے رولا پا دیتا ہے اسی رولا پہ پانیا ایک نکر وچو پینڈو بندہ بیٹھا سی سدھا سادہ دیہاتی جا بندہ او دی نظر جدو پئی ہے انہیں ویکھیا جہاد وچ ایک سائیڈ دے ہوتے ایک قرآن پاک انہوں کسے گلاب وچ انج بن کے انج ٹنگی آیا سی جدو اس بندے نے قرآن نو ویکھیا ہے تے دوڑ کے اس قرآن ول گیا ہے جلدی نال قرآن نو اپنے ہتھاں تے چکیا میری طرف توجہ رکھنا انج قرآن ہتھاں تے چکیا اندہ یا اللہ اے پروردگار عالم یا اللہ سانو ہون اس دریا اس سمندر غرق کرن لگائے چل ساڑی تے خیر ہے اے کتاب بھی ساڑے نال ہے یا اللہ سانو دریا سمندر غرق کرن لگائے حالانکہ تیری کتاب بھی ساڑے کولے اسا اپنے حد چکی ہے جناب عبید فرما دے رہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے حجے اس بندے دے جملے پورے نہیں سنوئے طوفان رک گیا ہے کشتی اپنی سطح دے آ گئی ہے اے عظمتہ نے قرآن دیا اے عظمتہ نے قرآن دیا اے شانہ نے قرآن دیا آؤ میں ایتھے کل زندگی تک پہلی مرتبہ روایت پڑھی شعب الایمان جلد 2 صفحہ نمبر 271 اور جلد 2 صفحہ نمبر 472 اور 471 دے ہوتے امام بہقی فرمانے نے نبی پاک نے صحابہ کو پوچھیا تابعین نے پوچھیا جناب اے دسو جدو حضور قرآن پڑھ دے سن کنج پڑھ دے سن کس انداز نال قرآن پڑھ دے سن تے صحابی کہنے نے یارو جدو حضور قرآن پڑھ دے سن تے آقا بڑے انداز نال پڑھ دے سن سونے والے دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جانے اور روایت الفاظ نہ ہوتے میں ذمہ دار صحابہ کہنے نے حضور علیہ السلام سور نال قرآن پڑھ دے سن سور دے نال اور پھر جڑا کائنات نو سراں ونڈ رہے ہیں جدو او نبی خود سور نال قرآن پڑھ دے ہونے نے او دو کیسا انداز ہوئے گا آئے آئے یہی تو وجہ سی نا جدو کافر بھی آن دے سن تو پتہ کیا آن دے سن آن خبردار بھئی ایدی سنن کوئی نہ جائے تے ڈاک دے سن تے پھر آپ لوک کے سن دے سن اللہ اکبر اور توجہ ہے ایک روایت پیش کرا قرآن دی عظمت تے پہلا حوالے سن لو اینجا نہیں محبت نہ بولو میں محنت کی تھی یار تسی مٹھی جس بار بابا دے بلند ہاتھ چوکے بولو کوئی ذرا سبحان اللہ پہلی مرتبہ اے بھی روایت پڑھنے دا اتفاق ہویا اللہ نے کرم نوازی فرمائی پہلی مرتبہ شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465 اسد الغابہ جلد 3 صفحہ نمبر 219 الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 67 دلائل النبوہ امام بہقی دی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 659 خصائص کبرى علامہ امام جلال الدین سیوطی دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 571 سبل الہدى والرشاد امام شامی دی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 402 تبرانی کبیر امام تبرانی دی تبرانی اوس امام تبرانی دی مسند ابو یعلا اور اس تو بعد کنز الامال جلد 1 صفحہ نمبر 367 عمل اليوم واللیلہ امام ابن سنیری صفحہ نمبر 70 تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 552 تفسیر ابن کثیر لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 973 الجرا والتعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 399 تفسیر روح
بیان سپارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 626 تفسیر در منصور لکھن والے امام سیوطی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1171 تفسیر کبیر لکھن والے امام فخر الدین رازی صفحہ نمبر جلد سپارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 496 حجت اللہ علی العالمین فی موجزات سید المرسلین لکھن والے امام نبھانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 17 کتاباں دے حوالے میں پیش کی تیرے ایک بھی غلط ہوئے تے آؤ میرے نال مقابلہ کرنے واتے تیار ہو جانا اگر گل ٹھیک ہوئے تے پھر بحث نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں بس اینی ضرور آکھاں گا آجا اینا دے نال رل کے تو بھی نبی دیاں ناتا پڑھیا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت انس بن مالک فرمانے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نبیان دے امام جدو اپنے غلامہ دا لشکر لے کے تبوک دے مقام تے پہنچے بڑی لطف والی گل ہے محبت نہ بولو ایک بڑی سبحان اللہ حضرت انس بن مالک فرمانے نے آقا کریم علیہ السلام جدو تبوک دے مقام تے تبوک کتھے وے ملک شام دا علاقہ ہے آپ جدو تبوک دے مقام تے پہنچے نے رات گزری صبح دن چڑھے ہے صحابہ حضور دی بارگاہ چاہ گئے عرض کر دینے آقا آج سورج نے انج چمکا ماریاں نے آج سورج دی روشنی ایڈی صاف ہے آج تو پہلے انج دیاں چمکا سی سورج دیاں نہیں ویکھیاں آقا آج تے سورج پوری آب و تاب تے آج نکلے ہے فرمانے نے جدو حضور دی بارگاہ چاہ عرض کی تھی ہے فنادل جبریلو اسے ٹائم جنابی جبریل آ گئے آکے سلام پیش کیتا ہے میری سرکار نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جبریل کیویں آیا ہے غلام عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک گل عرض کرنے واسطے آیا فرمایا غلامہ دس کیڑی گل ہے عرض کی تھی سرکار تسی تبوک دے مقام تے آئے ہوئے ہو تے آقا مدینے دے اندر تو ہاڈا غلام جدا نام جناب ہے معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور تہاڈے غلام دا وصال مدینے وچ ہو گیا ہے میرے کریم نبی نے جدو سنیا آقا دیاں اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے میرے نبی نے استرجا پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی نے آپ نے استرجا پڑھیا ہے کہ جنابی جبریل عرض کر دینے آقا غلام تھوڑا مدینہ چ وصال کر گیا ہے تسی ملک شام وچ بیٹھے ہو تبوک دے مقام تے بیٹھے ہو آقا اے فرماؤ کیا اپنے غلام دا جنازہ پڑھنا چاہتے ہو سرکار اے دسو کیا اپنے غلام دا جنازہ پڑھنا چاہتے ہو میری سرکار نے فرمایا ہاں ہاں پڑھ لینے ہاں آقا چاندے تے کہہ چھڑ دے رہن دے میں غائبہ نہیں پڑھ لینا آقا نے انجنی فرمایا 17 کتابوں دے حوالے ذمہ داری نال پیش کر رہے ہیں فرمایا ہاں ہاں غلامہ پڑھنا چاہنا وا حضرت انس بن مالک فرمانے نے لوگوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جدو سرکار فرمایا ہاں ہاں جنازہ پڑھنا چاہنا وا کہ جبریل نے ایک روایت چے جبریل امین نے اپنا سجا پیر ماریا ہے ایک روایت چے اپنا سجا پار ماریا ہے تبوک دے مقام تو لے کے مدینے تک جننے پہاڑ رستے وچ سن سارے نیویں ہو گئے جننے درخت سن سارے نیویں ہو گئے تبوک تو لے کے مدینے دی گلی تک کوئی چیز اچھی نہیں حضور دے سامنے ہر چیز نتر کے سامنے آ گئی ہے تے حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی چار پائی نو اٹھا کے حضور دیاں اکھاں دے سامنے رکھیا ہے تے جبریل کہندے نے سونیا اس غلام دا جنازہ تسی تے تہاڈے صحابہ ہی نہیں پڑھن گے فرمایا جبریل کون کون پڑھے گا عرض کیتی آقا اے میں اپنے نال 70,000 فرشتے
فرشتیاں دی جماعت لے کے آئے ہاں آقا آج تھوڑے پیچھے اے جبریل بھی جنازہ اس غلام دا پڑھے گا 70,000 فرشتے بھی جنازہ پڑھن گے انس بن مالک فرمانے نے 70,000 فرشتیاں نے اے 2 رویہ صفحہ حضور دے پیچھے بنائیاں حضور بھی جنازہ پڑھیا ہے سنو عظمت قرآن کی ہے میرے نبی نے جنازہ پڑھا کے فرمایا جبریل اے دس اس میرے غلام نو ایڈی عظمت کیوں ملی ہے کہ تو بھی یہ دا جنازہ پڑھن واسطے ہے 70,000 فرشتے بھی جنازہ پڑھن آئے نے جبریل ہاتھ جوڑ کے آندہ سونے اے بجائے میں اے تھوڑا غلام صبح دوپہر شام رات رو اے جدوں بھی تو ہاڈا غلام ٹر دیا پھر دیا پین دیا سو دیا آقا جدوں بستر تے لیٹن لگدا سی تاویں جدوں اٹھن لگدا سی تاویں اے ٹر دیا روٹی کھان دیا آقا ہر ویلے تو ہاڈا غلام سورہ اخلاص دی تلاوت کردا رہیا حضور ہے تو ہاڈا غلام سورہ اخلاص دی تلاوت کردا رہیا تے حضور اے دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے اینو درجہ عطا فرما چھڑیا محبت نہ بولی ایک باری ذرا سبحان اللہ اور نعرہ تے تساں مارنا نہیں بولو اچھی ساری سبحان اللہ ایک بار اللہ اور سننا ذرا عظمت قرآن کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دے زمانے دے اندر نا ایک بندہ مسجد قباء وچ نماز پڑھاندا سی کیڑی مسجد مسجد قباء شریف مسجد قباء جڑی سب تو پہلے میرے نبی مسجد بنائی مسجد قباء شریف حضور نے مقرر فرمایا سی وہ انہوں نمازہ پڑھایا کرو اسے ابھی مسجد نمازہ پڑھانا ہفتہ کو گزریا نا ہفتہ گزریا اے حدیث پاک کی دی کیڑی کتاب ہے بھی سن لو مطلب کوئی نہ آکھے مولوی شاید کوسلے بنا کے سنا جاندہ ہے حدیث پاک تبرانی اوس جلد 1 صفحہ 584 اور امام تبرانی نے مختلف سندہ دنال اس حدیث پاک نقل فرمایا حدیث نمبر 898 حدیث نمبر 1583 حدیث نمبر 5201 سنن دارمی جلد 2 صفحہ 521 المتجر الرابع فی ثواب عمل الصالح صفحہ نمبر 407 بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 107 ترمذی جلد 2 صفحہ 329 تفسیر قرطبی جلد 10 صفحہ نمبر 549 مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 271 تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 1169 تفسیر مدری جلد 10 صفحہ نمبر 456 تبیان القرآن جلد 12 صفحہ نمبر 1035 الترغیب و ترہیب جلد 1 صفحہ نمبر 590 سبحان اللہ تے اچھی ساری فرما دے ہو حضور نے فرمایا نماز پڑھایا کر نماز پڑھایا کر ٹھیک ہے جی غلام چلا گیا نماز پڑھاتا ہے غلام جا کے نماز پڑھاتا ہے 1 دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن ہوئے نا تو مسجد قباء والے سے ابھی ضرور کل السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام آؤ بھی کیوں آئے حضور اسی اپنے مولوی صاحب دی شکایت لے کے آئے مولوی صاحب دی مولویوں دی شکایتاں تو چھتی لگ جاندی ہیں آپ ہوئے لگ دی پیرا تو بھی تھلے جاندی ہوئے مولوی دا ایک خدا نہ خواستہ ایک گٹا تھوڑا جا کجیا ہوئے ساڑھا مولوی ایک دووے گٹے ایک گٹا ہوتے ہوں دا دوجہ تھلے ہوں دا جس پیچھے نماز پڑھی ہے نا او دیاں غیبتاں نہیں کری دیاں ہون مولوی دی واری ہے ہون تے بالکل نہیں سبحان اللہ توڑے منہ چوں نکلنے خلاف بولنا تو پھر رکھنا دی بلے بھائی مولوی آج کام کیتا ہی چنگا توجہ ہے جس امام پیچھے نماز پڑھی ہے وہ دی غیبت ہے تو بولو کرنی تو مردی ہے بول تو چھڑو نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا حضور اسی اپنے امام صاحب دے بارے عرض کرنا چاہنے ہیں فرمایا کی عرض کی تھی حضور پہلے دن گئے نے پہلی نماز پڑھائی جناب تے پہلی رکعت چ بھی کل ہو اللہ دوسری جو بھی کل ہو اللہ سرکار دوسری نماز پڑھائی ہے تو دوسری نماز دے بھی پہلی رکعت کل ہو اللہ تو دوسری جو بھی اور سانکہ چلو شاید تیسری جو کوئی خیال کریں گے سرکار تیسری جو بھی پہلی دے وچ کل ہو اللہ تو دوسری جو بھی کل ہو اللہ سرکار ہفتہ ہو گیا پورا انہوں ہر رکعت دے وچ کل ہو اللہ ہی پڑھ دیں ہر نماز آپ نے فرمایا اچھا لے آؤ بلا کے
اللہ لے آؤ بلا کے کوشش کرو اللہ سانو بھی ذوق عطا فرمائے قرآن پڑھنے والا فرمایا بلا کے لے آؤ غلام چلے گئے جناب تو انو سرکار مولوی صاحب امام صاحب تو انو سرکار بلا رہے ہیں غلام سرکار دے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکم السلام آپ بھائی غلامہ بہ جا غلام بہ گئے حضور خیر ہے میں نے جناب یاد فرمایا آپ نے فرمایا اے تیرے بارے کہندے پڑھنے تینوں اور صورت کوئی نہیں ہوندی تینوں اور صورت ہی کوئی نہیں ہوندی تو ہر رکعت وچ قل هو اللہ ہی پڑھ رہا ہے حضور اس تو علاوہ کوئی ہور گل بھی نہ کی تھی آپ نے فرمایا نہیں اے یاندے سن بھئی ہر رکعت وچ قل هو اللہ پڑھدا ہے تینوں ہور صورت کوئی نہیں ہوندی عرض کہتے ہیں حضور مینوں سارا قرآن ہوندا ہے سارا قرآن ہوندا ہے سرکار اگر یہی گل ہے نا انہاں نوں آکھن نماز پڑھنی نے ٹھیک ہے نہیں پڑھنی تے انہاں دی مرضی میں تے انج ہی پڑھانی جے پڑھنی ٹھیک ہے نہیں پڑھنی تے انہاں دی مرضی مینوں چھٹی کرا دین کسے اوروں رکھ لین میں انج ہی پڑھانا ہے میرے نبی دے چہرہ مبارک تے تبسم آ گیا ہائے ہائے میری سرکار نے فرمایا غلامہ ایدی وجہ کی ہے تو کوئی اور صورت کیوں نہیں پڑھانا غلام عرض کر دینے سونیا ایدی وجہ اے وے مینوں اس صورت نال پیاری بڑا ہے آقا اس صورت نال مینوں محبت ہی بڑی ہے پیاری بڑا ہے چاہیے سی سرکار فرما چھڑ دے غلامہ سن آج تو بعد انج نہ کریں پر جدو آقا نے غلام دی اس محبت نو ویکھیا آقا نے فرمایا غلامہ سن لے جڑی سورہ اخلاص نہ تو اتنی محبت کرنا ہے فرمایا اے محبت تینوں جنت وچ لے جائے گی فرمایا اس قرآن دے نال جڑی تو محبت کرنا خصوصاً اس صورت دے نال فرمایا اللہ رب العالمین تینوں اس محبت دی وجہ تو جنت عطا فرما چھڑے گا لون ایتھے میرے سمیت آخری بندے تک یقیناً ہر بندہ اس پریشانی وچ مبتلا ہے تنگ دستی بڑی غریبی بڑی پریشانی بڑی کی کریے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی فرماندے نے حضور دی بارگاہ ایک صحابی آئے اکھاں وچ آنسو تے آ کے نہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے تے میرے نبی نے ویکھ کے فرمایا غلامہ میری بارگاہ تے پھر ایتھے بیٹھ کے بھی روئی جانا ہے خدا دا ناجو چاہیے ایک باری کہہ لو سبحان اللہ میری بارگاہ تے پھر بہ کے روئی جانا ہے غلام عرض کردہ سرکار جے تواڈے کول نہ کے روئیے تے کتھے روئیے میری سرکار نے فرمایا غلامہ کہنا کی چاہنا ہے غلامہ دا سونیا پریشان تہانوں پریشانیاں نہ دسیے تے کتھے دسیے میرا تے وجدان کہندا یقیناً کہندے انہوں نے سونیا حال دل کس کو سنائے آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہیں پڑھنا ایمان دی سلامتی نال او ہاتھ چکے باقی بے شک تھلے کیتی رکھے ماشاءاللہ باہر آلن تے میرا خیال ضرورت ہی کو نہیں شاید ثواب دی ایک باری ہاتھ چکو ہم زیارت کرا ماشاءاللہ جیڑا حضور دے درد دا کمی ہو دوویں ہاتھ چکے تے سارے مل کے آکھو وہ ہاتھ چکے رکھو ذرا ایک باری مل کے آکھو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے غلام عرض کردہ سونیا گھر وچ تنگ دستی بڑی ہے غریبی بڑی ہے فاقہ مستی دا عالم ہے حضور میں کی کراں
دووے روایتہ عرض کر دینا، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، اگے پھر انشاءاللہ 27ویں تے عظمت قرآن دے حوالے نہ عرض کرانگا۔ غلام کہندا سرکار گھر وچ تنگ دستی بڑی ہے، اگر تھاڑے چ بھی کوئی تنگ دست ہوئے تے آج ہی جا کے عمل کرے آجے۔ میری سرکار نے فرمایا غلام کھانا کھانا ہے، عرض کی تھی حضور جنہ بھی میسر آ جائے کھا لینا وہ۔ فرمایا میرے غلام سن لے، آج تو بعد جدوں بھی کھانا تیرے اگے آ جائے، کھانا سامنے رکھ کے ایک وری آیت الکرسی پڑھ کے کھائیں، برکت ہو جائے۔ فرمایا کھانا سامنے رکھ کے آیت الکرسی پڑھ کے کھایا کر، تیرے گھر وچ برکت ہو جائے گی۔ او غلام کہنے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، ہجے میں اے عمل ایک ہفتہ بھی نہیں سی کیتا، سمجھ نہیں لگی رزق کتھوں کتھوں میرے گھر آ گیا، کتھوں میرے گھر آیا۔ دوسری روایت بھی سماعت کر لو، حضور علیہ السلام دی بارگاہ اندر ایک صحابی آکی آندہ ہے، آقا تنگ دستی بڑی ہے، کی کرا؟ میری سرکار نے فرمایا غلام تو جدوں بھی اپنے گھر وچ داخل ہوئے، جدوں بھی اپنے گھر وچ داخل ہوئے، جدوں بھی اپنے گھر وچ داخل ہوئے، گھر وچ کوئی بندہ موجود ہوئے، جا کے سلام کریں، کی کریں؟ پھر بولو، اسی کدی کوشش ہی نہیں کی تھی اس پاسے، جانتے ہیں وہ کتھے ٹر گئے ہو؟ میرے نبی فرمایا جدوں بھی اپنے گھر جائیں، اگر تیرے گھر والا کوئی گھر وچ موجود ہے جا کے سلام کر۔ غلام نے ایتھے ہی روک کے عرض کی تھی آقا باقی معذرت چاہنا، حضور اگر گھر کوئی نہ ہوئے پھر کی کراں؟ فرمایا غلام جے تیرے گھر وچ کوئی نہ ہوئے ثم صلو علیہ، ایک روایت الفاظ نے ثم سلم علیہ، فرمایا پھر میری ذات سلام پڑھی، انج آکھی السلام علیکہ ایوہ النبیو۔ حضور پھر فرمایا میرے تے سلام کرنے تو بعد فرمایا ایک وری سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، اللہ تیرے گھر وچ رزق دیاں لہرا پیرا فرما چھڑے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، اے عظمت دی، عظمت قرآن دی برکتاں نے ساریاں قرآن دیاں، تو اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ قرآن دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔